کی کو تو شرم نہیں آتی، تیرے پیر کو شرم آ رہی ہے، ہو سکتا بچہ نہ ہوتا ہو بیچاری وسیلہ مانگنے۔ ہم نے کہا اچھا اس کتیا کو بیٹا نہ ہو، یہ کس سے وسیلہ مانگے؟ بولے ان کے کوئی پیر ہوں گے ان سے مانگے۔ ہم نے کہا یہی تو فخر ہے، یہی تو شکر ہے کہ میرا نبی جو آیا ہے وہ رحمت للعالمین بن کر آیا ہے۔ میرا نبی تو ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جناتوں کی ایک جماعت جا رہی تھی، قرآن سنا تو آمنا باللہ، قرآن پر ایمان لائی۔ کہا میں اس قرآن کے اوپر قرآن جس پر نازل ہوا اس رسول پر میں ایمان لاتی ہوں۔ میرا نبی جانوروں کا نبی، میرا نبی درندوں کا نبی، میرا نبی چرندوں کا نبی، میرا نبی ساری عالم کا نبی۔ تیرا پیر صرف انسانوں کا پیر، کتیوں کو اولاد ہی نہیں دیتا، یہ تیرا پیر۔ بیچارہ کیا کروں، ہائے افسوس۔ بریلی میں تقریر کرتے ہوئے ایک مولوی کہنے لگا، جانتے ہو ایک ہمارے ہاں مکھیا بولتے ہیں گاؤں کے سردار کو، گاؤں کا سردار مکھیا۔ تو گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو گاؤں کے لوگوں نے کہا بے مکھیا، گاؤں کا سردار چودھری بنا بیٹھا، بے پانی نہیں برس رہا، جا اوپر جا پانی برسوا اللہ تعالیٰ سے، دیکھ پانی بارش نہیں ہو رہی ہے۔ گاؤں کا مکھیا بولا بڑا لمبا سفر ہے، کچھ چندہ کرو نا۔ چندہ ہوتا ہے 8-10 لاکھ روپے چندہ ہو گیا، تو گاؤں کا مکھیا اس چندے کی روپے لے کر رقم لے کر 8-10 دن کے لیے غائب ہو گیا۔ یار پانی برس جائے، شاید 8-10 دن کے لیے کہیں گھومنے چلا گیا۔ اب وہ 8-10 دن میں گھوم کے آیا تو پانی نہیں برسا، کہا میری قوم کو کیا جواب دوں گا کہ اوپر بھی گیا تب بھی پانی نہیں برسا۔ تو آیا اور آ کر کہنے لگا گاؤں والوں پہلے اسٹیج سجاؤ، میں بہت تھکا ہوا ہوں، وہاں سب کو بتاؤں گا، ایک ایک کو میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ پورے گاؤں والوں نے اسٹیج سجایا خوب لمبا چوڑا، اور گاؤں کی مکھیا نے تقریر کرنا شروع کر دی۔ آئے گاؤں والوں کیا بتاؤں میں، آپ نے چندہ دیا، میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو میری ملاقات آدم علیہ السلام سے ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ایک دن زبردستی روک لیا کہ آج تجھے میرے پاس کھانا کھانا پڑے گا، تو دنیا میں رہتا تھا کیا کروں، نبیوں کے پاس چڑنی روٹی کے علاوہ رکھا کیا ہے بیچارے، کچھ تو ایسے تھے جو پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے مر گئے بیچارے۔ میں چڑنی روٹی کھائی، میرا منہ بگڑ گیا، ہم نے کہا بھاگ، یہ تو دنیا میں بریانی کھانے والی یہاں ہے تو چٹنی روٹی ادھر بھی مل رہی ہے۔ دوسرے دن دوسرے آسمان پہ گیا تو وہاں پر بھی مجھے حضرت نوح علیہ السلام مل گئے، انہوں نے بھی ایک دن زبردستی مجھے روک لیا، وہاں روکے ہو تو یہاں پر بھی روکو، وہ بھی نبی تھے، چٹنی روٹی ان کے بھی پاس ملی۔ تیسرے دن تیسرے آسمان پہ پہنچا، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے بھی چٹنی روٹی کھلائی، ایک دن زبردستی روک لیا۔ چوتھے دن گیا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے بھی ایک دن مجھے روک لیا، چٹنی روٹی انہوں نے بھی کھلائی۔ پانچویں دن پانچویں آسمان پہ پہنچا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، چٹنی روٹی انہوں نے بھی کھلائی۔ چٹنی روٹی کھاتے کھاتے میرا منہ بگڑ گیا کہ یا اللہ ہر آدمی ایک دن روک رہا، میں کیا کروں۔ چھٹے دن چھٹے آسمان پہ پہنچا، کیا دیکھتا ہوں چھٹے آسمان پہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے۔ ہاں اتنا بڑا درجہ چھٹے آسمان پر۔ بولے ارے میرے پیر، میرے مرید، تو دنیا میں میرا مرید تھا، آج آیا۔ بولا ارے پیر صاحب، گاؤں والوں میں نے پیر صاحب کے پیر پکڑ لی، میں نے کہا پیر صاحب بارش نہیں ہو رہی، کہا پہلے کھانا کھا، کیا بتاؤں، بریانی کی ڈیگیں اور مرغے کے قورمے تو میں نے ان کے پاس کھائے، پہلے تو 6 دن کی قسم نکالی۔ دنیا میں اللہ کے نام پر کوئی مانگتا فقیر تو 1 پیسہ نہیں ملتا بیچارے کو، اور بڑے پیر صاحب کے نام پر دیکھو کتنا مل جاتا ہے، بریانی ڈیگیں سب کچھ لے ڈالو۔ تو کہا کہ بریانی کی ڈیگیں قورمہ سب انہی کے پاس ہم نے کھایا، 6 دن کی قسم نکالی۔ کہا اچھا گھبراؤ نہیں، تمہارے گاؤں میں بارش ہو جائے گی۔ آئے گاؤں والوں، میں بڑے پیر صاحب کو لے کے 7ویں آسمان پہ اللہ تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بڑے پیر صاحب کو دیکھا تو کرسی سے اٹھ گیا، آئیے پیر صاحب بیٹھیے۔ پیر صاحب نے کہا ارے نہیں اللہ تعالیٰ خدا تو ہے، میں کیوں بیٹھوں، تو ہی بیٹھ جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوچا ہاں ٹھیک ہے، خدا تو میں ہی ہوں تو میں بیٹھ جاؤں، تو اللہ ہی بیٹھ گیا۔ پیر صاحب سے اللہ نے پوچھا عبد القادر کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ میں آیا اس لیے ہوں کہ یہ میرا دنیا میں مرید تھا، اور اس کے گاؤں میں تو پانی نہیں برسا رہا ہے، لوگ میرے اوپر سے اعتبار اٹھا لیں گے، اس کے گاؤں میں پانی برسا دے۔ تو اللہ کہنے لگا آئے گاؤں والوں، اللہ نے کہا آئے عبد القادر میں پانی کیوں برساؤں، پانی تو کیوں نہیں برساتا، تو برسا دے۔ تو عبد القادر جیلانی بغدادی نے کہا کہ پانی میں کیوں برساؤں، خدا تو بنا بیٹھا، تو پانی برسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا مجھے دنیا مانتی کہاں، دنیا تو تجھے خدا مانتی، تو پانی برسا۔ پیر صاحب کہے نہیں خدا تو ہے، تو پانی برسا۔ اللہ کہہ رہا تھا میں پانی نہیں برساؤں گا، میرے نام پہ دنیا ایک میرا بندہ 5 پیسہ مانگتا، سکہ مانگتا، کوئی نہیں دیتا، اور تیرے نام پہ بریانی کی ڈیگیں قورمے سب چڑھا دیتے، دنیا مجھے خدا کہاں سمجھتی، وہ تجھے خدا سمجھتی، جا تو پانی برسا، نہیں برسائے۔ آئے گاؤں والوں، اللہ تعالیٰ اور بڑے پیر صاحب دونوں لڑنے لگے، میں اللہ اور پیر صاحب دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا۔ پانی نہیں برس رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ جیت گیا تو سن لو پانی بالکل نہیں برسے گا، کیونکہ تم اس کو پکارتے ہی نہیں ہو، تم بڑے پیر کو پکارتے ہو۔
اور اگر بڑے پیر جیت گئے تو انتظار کرو، ہو سکتا کچھ دنوں میں پانی برس جائے، کیونکہ اللہ بہت بوکھلائے بیٹھا ہے، تم اس کو کہاں پکارتے ہو؟ یہ ہیں ان کے عقائد، ان کے عقائد۔ میرے دوستو، میرے پیارو، بڑے ادب اور احترام سے میں تم سے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور رب العالمین کی توہین کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ رب العالمین کی توہین اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اور اللہ کی بے عزتی کیا ہوگی؟ تم نے پیروں کا مقام بھی اللہ تک بڑھا دیا ہے۔ تم کہتے ہو پیر مجھ سے سفارش کریں گے، میرا آقا کہہ رہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ بنت محمد تو میری بیٹی ہے، یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبی تجھے خدا سے بچا لے گا۔ انقذی نفسک من النار، دنیا میں تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار، او میری پھوپھی صفیہ عبد المطلب کی بیٹی، تیرا بھتیجا بھی تجھے نہیں بچا سکے گا، تو اپنے آپ کو بچا لے۔ سلونی من مالی ما شئتم، وہ میرے خاندان والو دنیا میں جو چاہو مجھ سے مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار۔ انی لا املک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تجھے خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ آج ہر چیز کو شریف کہنے لگے ہو، تم ہر چیز کو تم شرافت کا درجہ دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تین چیزیں شریف تھی، مکہ شریف، مدینہ شریف، قرآن شریف، ہر چیز یہاں کی شریف۔ تم نے کہا بریلی شریف، کچھوچا شریف، سب سے زیادہ پیار، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے یہی ملیں گے، کھڑے ہو کر، یہ بھی شریف بیچارے۔ بریلی شریف، قرآن میں جتنے بھی الفاظ آئے سب شریف، جس کاغذ پہ لکھا گیا وہ بھی شریف، جس لکڑی پہ رکھا پڑھا جاتا ہے وہ بھی شریف۔ مدینہ میں کتا اور بلی، کتا اور سور تو ہے ہی نہیں، مدینہ کے جانور بھی شریف، مدینہ کی مسجدیں بھی شریف، مدینہ کے درخت بھی شریف، مدینہ کی ہر چیز شریف، مدینہ کی بلیاں شریف، اس لیے کہ مدینہ شریف میرا آقا اس مدینہ میں گیا، پورا مدینہ شریف۔ مکہ میں میرا نبی پیدا ہوا، مکہ کی ایک ایک چیز شریف۔ سن لو، میں نے جب شریف کہا ہے تو وہاں کی ایک ایک چیز کو شریف کہا، یہ میری تقدیر۔ تم نے اجمیر شریف اور بریلی شریف کہا، کہہ دو وہاں کی کتیا بھی شریف، وہاں کا بھڑوا بھی شریف، وہاں کی رنڈی بھی شریف۔ ارے بریلی شریف تو وہاں کی ہر چیز شریف نہ ہوئی؟ اگر یہ نہیں کہہ سکتے ہو تو کس بنا پر تم شریف کہتے ہو؟ کس بنا پر تم شریف کہتے ہو؟ اگر صرف احمد رضا خان کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ چیز شریف ہو گئی تو سن لو، اس ہندوستان کے سارے شہر شریف ہیں، اس لیے کہ ہندوؤں کے یہاں بھی بہت سے دیوتا پیدا ہوئے، ایودھیا شریف بھی ہے کیونکہ وہاں رام چندر جی پیدا ہوئے، متھرا شریف کیونکہ وہاں کرشن کنہیا پیدا ہوئے ہیں۔ اور تعلیمات تو رام چندر جی کی بھی وہی تھی کہ کم برہما رام رامائے نمائے سیتا میرے سامنے مت جھک، رب کے سامنے جھک، تعلیم تو وہی تھی۔ شری کرشن نے بھی کہا تھا یدا یدا ہی دھرم سے گلانربھوتی بھارت، ہائے ارجن میں پہلا نبی نہیں ہوں نہ آخری نبی ہوں، بلکہ میرے بعد ایک انتم مہارشی آئے گا، اس کا نام کل کی ہوگا، اوتار کل کی سیاہی کا دھونے والا محمد ہوگا، گناہ کا میٹنے والا۔ تعلیم تو ان کی بھی یہی تھی، کہہ دو وہ بھی شریف، کیوں نہیں کہتے ہو؟ اگر صرف ایک شخصیت کے پیدا ہو جانے سے وہ چیز شریف ہے تو اس ہندوستان کا کوئی بھی شہر ایسا نہیں جو شرافت کے لائق نہ ہو۔ میرے دوستو، کس بلبوتے پر تم کہتے ہو؟ سارے تمہیں پاکھنڈی وہی قبر پہ ملیں گے، قبر پہ ہار چھیننے والے وہیں، پیسہ بٹورنے والے وہیں۔ کل میں جمال بھائی کے ساتھ جا رہا تھا تو رات کے 2 بجے 1 بجے بھی قبر کا مجاور مڈھا قبر پہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ امید ہے کہ شاید رات میں کوئی آ کے مجھے پیسہ دے جائے، رات میں کسی کی منت پوری ہو جائے، پیسہ دے دے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حالات اس اسٹیج پر پہنچ چکے، یہ دمڈے پیروں کے لیے، مردوں کے لیے رات بھر جاگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں، یہ رب کی رضامندی کے لیے تہجد تک نہیں پڑھ سکتے۔ اسی لیے میں نے کہا اگر ہندوستان کا یہ 22 کروڑ مسلمان اگر جنت میں چلا گیا تو اللہ کی قسم مسجد میں فتویٰ دیتا ہوں کہ ہندوستان کا 60 کروڑ ہندو بھی جنت میں چلا جائے گا۔ فرق کیا ہے تم نے اور ان میں؟ فرق کیا ہے؟ کافرین مکہ کہتے تھے لات و منات عزا سب شریف لوگ ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے تھے، تم ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہو، تم ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہو۔ قرآن نے کہا ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر انہوں نے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کیے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں، میں ان کے تمام گناہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں،
حالات بہت نازک ہو چکے ہیں، حالات بہت نازک ہو چکے ہیں. آج بس بغیر وسیلے کے اللہ نہیں سنتا. مزار پہ جاؤ ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہے. دنیا میں تم کتنے پیروں کے نام لکھو گے؟ ایسے بہت سے پیر گزرے ہیں جو خود ان کے گھر میں بیٹا نہیں تھا، بغیر بیٹے کے مر گئے، تجھے بیٹا دیں گے. جن کے گھر میں خود بچہ نہیں تھا وہ تجھے بچہ دیں گے. اولاد کا ٹھیکہ لے کر آئے. میرے دوست اور بزرگوں، یہ سب لوگ اللہ کے نیک بزرگ بندے تھے. انہوں نے دنیا میں تمہیں رہنے کا طریقہ سکھلایا، لیکن آج غلطی سے لوگوں نے غلط تاثر لے لیا اور اللہ کے بندوں کو بھی نہیں چھوڑا. تم 11ویں کی ڈیٹ چلاتے ہو، کہتے ہو وہابی 11ویں کی ڈیٹ نہیں چلاتے. تمہیں کتنی باتیں ہم سمجھائیں؟ ہم تو تم سے اتنا کہہ کر جا رہے ہیں، سن لو. اللہ کا شکر ہے کہ تم آج جس شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کے نام کی ڈیٹ چلاتے ہو، تم تو اتنے فقیر اور کلاش اور مفلس ہو کہ جتنے بزرگ آئے وہ اہل حدیث ہی میں تو آئے. تمہارے یہاں بزرگ آئے کہاں؟ کیونکہ جتنے بھی بزرگ تھا وہ فقہ کو مانتا ہی نہیں تھا. بزرگ اگر تھا تو وہ تو رب کے قرآن کو مانتا تھا یا مصطفیٰ کے فرمان کو مانتا تھا، اور وہ بزرگ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن و حدیث کو نہ مانے. دنیا میں جتنے بزرگ آئے وہ اہل حدیثوں میں آئے، یا تو قرآن کو ماننے والے تھے یا حدیث کو. اور تم تو اتنے غریب ہو، اتنے غریب ہو، اتنے مفلس اور کلاش ہو کہ تمہیں 11ویں کی ڈیگ چڑھانے کے لیے بھی اگر پیر ملا ہے تو اہل حدیثوں کے خاندان کا ملا، اپنے خاندان کا تمہیں پیر بھی نصیب نہیں ہوا. تم اتنے غریب ہو کہ تمہیں اپنے خاندان کا پیر بھی تمہیں نہیں ملا، بزرگ بھی نہیں ملا. پیر بھی ملا ہے تو ہمارے خاندان کا، خانوادے کا، اہل حدیث خانوادے کا. جس نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے، سن لو 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. ہم نے تو کہا اہل حدیث بھی نہیں جائے گا، جو قرآن کو مانتا ہو حدیث کو مانتا ہو وہ جنتی. اور بڑے پیر صاحب تو کہتے ہیں کہ سن لو 72 فرقے جہنمی ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، فرقہ اہل حدیث ہوگا، وہ فرقہ اہل حدیث ہوگا. تم اتنے غریب ہو کہ 11ویں کی ڈیٹ چڑھانے کے لیے بھی پیر ملا تو میرے خاندان کا ملا ہے. تمہیں تو اپنے خاندان میں پیر بھی نصیب نہیں آیا، نصیب نہیں ہوا جس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بدعتی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا. اور کیا تمہیں چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟